اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 117 سے لے کر 121 تک اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، بے شک یہ لوگ اللہ کے علاوہ عورتوں کو پکارتے ہیں، اور عورتوں کو کیا پکارتے ہیں؟ حقیقت میں تو یہ لوگ سرکش شیطان ہی کو پکارتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر لعنت کر دی ہے۔ اس نے اللہ سے کہا تھا کہ اے اللہ، میں ضرور تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ تعداد کو اپنے بندے بنا لوں گا، میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، انہیں امیدیں دلاؤں گا اور انہیں حکم دوں گا تو وہ ضرور جانوروں کے کان چیریں گے، اور انہیں حکم دوں گا تو وہ یقیناً اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بدلتے رہیں گے۔ اور جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنائے گا تو وہ صریح نقصان میں جا پڑے گا۔ شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، اور شیطان جو وعدے بھی کر رہا ہے وہ سب دھوکہ ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ لوگ وہاں سے بھاگ کر جانے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے۔ اوپر کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کے متعلق اپنے اٹل قانون کا ذکر فرمایا۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے مختلف اقسام شرک میں سے چند اقسام شرک کی نشاندہی فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اَن یدعون من دونہ الا اناسا، یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ چند عورتوں کو پکارتے ہیں، ان کی دہائی دیتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، پھر یہ لوگ جن عورتوں کو پکارتے ہیں ان کو عورتوں کا نام بھی انہی نے خود ہی دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النجم کی آیت نمبر 19 سے لے کر 23 تک، اے کافروں، تم نے لات اور عزا کو دیکھا اور ان کے علاوہ تیسری منات کو دیکھا، کیا یہ اللہ کی بیٹیاں ہو سکتی ہیں؟ تمہارے لیے بیٹے اور اس کے لیے بیٹیاں، یہ تو بڑی نامناسب تقسیم ہے۔ یہ کچھ نہیں بس نام ہے جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری، یہ لوگ محض ظن و گمان اور خواہش نفس کی پیروی کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی ہدایت آ چکی ہے۔ جنگ احد کے اختتام پر کافروں کے سپہ سالار نے اربع ہی کا نعرہ لگایا تھا۔ اس نے کہا تھا ہماری مددگار عزا ہے اور تمہاری مددگار عزا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہو اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا مولا کوئی مولا نہیں۔ الگرج کفار شرک فی ذات کے مرتکب تھے۔ انہوں نے فرشتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں بنا رکھا تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النجم کی آیت نمبر 27 میں، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کو عورتوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں اور انہیں اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 40 میں، اے مشرکین، کیا تمہارے رب نے تم کو تو بیٹیوں کے لیے خاص کیا اور اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا؟ یا تو تم بڑی ہی کبھی بات کہتے ہو۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ النجم کی آیت نمبر 57 میں، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ اللہ کی تو بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، حالانکہ وہ اولاد سے مبرہ اور منزہ ہے، اور اپنے لیے وہ بیٹے پسند کرتے ہیں جن کی پیدائش کا انہیں بڑا ارمان ہوتا ہے۔
आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है व यदऊन इल्ला शैतानन मरीदा, और यह कुफार उन औरतों को क्या पुकारते हैं बल्कि असल में तो यह सरकस शैतान को पुकारते हैं। उसी के बहकाने से ये उस किस्म की शिर्क में मुब्तला है। यह लोग उन औरतों की इबादत नहीं करते बल्कि यह तो दर हकीकत शैतान की इबादत करते हैं, उसका कहना मानते हैं, और उसका कहना मानना उसकी इबादत करना ही है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह यासीन की आयत नंबर 60 में, ऐ बनी आदम, क्या मैंने तुमसे अहद नहीं लिया था कि शैतान की इबादत ना करना, वह तुम्हारा खुला दुश्मन है। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है लअनहुल्लाह, अल्लाह तबारक व ताला ने उस पर लानत कर दी है। वकाल लअत्तखिज़न्न मिन इबादिका नसीबन मफरूजा, उसने तो पहले ही कह दिया था कि ऐ अल्लाह, मैं तेरे बंदों में से एक मुकर्रर तादाद को अपने बंदे बना लूंगा, वह तुझे छोड़कर मेरा कहना मानेंगे। मैं तेरे बंदों से इसे उनके माल का एक मुकर्ररा हिस्सा अपने लिए मखसूस कर लूंगा, यानी वह मेरे कहने से गैरुल्लाह की नजर नियाज करेंगे। वलओज़िल्लन्नहुम, मैं ज़रूर उनको गुमराह कर दूंगा। वलओमन्नियन्नहुम, मैं ज़रूर उनको उम्मीदें दिलाऊंगा। मैं उनसे कहूंगा अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तुम्हारा काम हो जाएगा, अगर तुमने फलां की नजर मान ली तो तुम्हारी ये मुराद पूरी हो जाएगी, अगर तुमने फलां गुनाह कर भी लिया तो क्या हुआ, अल्लाह तबारक व ताला बड़ा गफूरुर रहीम है, वह माफ़ कर देगा। शैतान ऐसे ऐसे दिलासे दिलाता है कि इंसान जो है उसके दिलासे में आ जाता है। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वला आमोरन्नहुम फलयु बत्ते कुन्ना आजान अल अनआम, मैं उन्हें हुक्म दूंगा यानी उनको बहकाऊंगा, तो मेरे हुक्म यानी बहकाने से जानवरों के कान काटेंगे। वला आमोरन्नहुम फलयुगय्यिरुन्न खल्क़िल्लाह, और मैं उन्हें हुक्म दूंगा तो वह मेरे हुक्म की तामील में अल्लाह तबारक व ताला की तख्लीक को बदल डालेंगे। एक कोई जानवर का कान फाड़ देगा, कोई किसी जानवर को खसी बनाएगा, कोई किसी के नाम की चोटी रखेगा। गर्ज यह कि मुख्तलिफ काम करेंगे और उस उम्मीद में करेंगे कि अल्लाह तबारक व ताला उनकी बातों से खुश होगा। शैतान उनकी बदआमालियों को उनके लिए मुज़य्यन करके दिखाएगा और वह बड़े इत्मीनान से उन बदआमालियों का इर्तिकाब करते रहेंगे। क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है सूरह अन-नजम की आयत नंबर 63 में, और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम, हमने आपसे पहले भी मुख्तलिफ उम्मतों की तरफ जो रसूल भेजे तो हर मर्तबा ऐसा ही हुआ कि शैतान ने उन उम्मतों के अमलों को उनकी आंखों में मुज़य्यन करके दिखाया। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वमन यत्तखिज़िश शैतान वलिय्यम मिन दूनिल्लाहि फ़क़द खसिर खुसरानम मुबीना, और जिस शख्स ने शैतान को अपना दोस्त बना लिया, उसके कहने पर चलता रहा, उसके वादों पर भरोसा किया, तो वह सरीह नुकसान में जा पड़ा। उसने अपनी आखिरत खराब कर ली और उससे बड़ा नुकसान और क्या होगा। यअदुहुम वलियुमन्निहिम, वह उनसे वादे करता है, उनको उम्मीदें दिलाता है, उन्हें गुनाहों पर उभारता है और मग़फ़िरत की उम्मीद दिलाता है। वमा यअदुहुमुश शैतान इल्ला गुरूरा, लेकिन शैतान उनके तमाम वादे धोखा और फरेब होते हैं। शैतान के वादे पर भरोसा करना फरेब नफ्स है, सिवाय कुछ नहीं। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है सूरह फातिर की आयत नंबर 5 और 6 में,
اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، قیامت آ کر رہے گی، لہذا کہیں ایسا نہ ہو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے، اور نہ ایسا ہو کہ دغاباز شیطان اللہ کے بارے میں تمہیں فریب میں مبتلا کر دے۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، لہذا تم اسے دشمن سمجھو، وہ اپنے گروہ کے لوگوں کو غلط راستے کی دعوت دیتا ہے تاکہ وہ دوزخی بن جائیں۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے اولئک ماواہم جہنم، ایسے لوگ جو شیطان کے دھوکے میں آ جائیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہ ایسی کوئی جگہ نہیں پائیں گے جہاں وہ بھاگ کر چلے جائیں اور جہنم کے عذاب سے نجات مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الشورى کی آیت نمبر 47 میں، اے لوگوں اپنے رب کے احکام کو قبول کرو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس کو اللہ کے مقابلے میں کوئی لوٹانے والا نہیں۔ اس دن تمہارے لیے نہ کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ تم گناہوں کا انکار ہی کر سکو گے۔ اے لوگوں شیطان کے دھوکے میں نہ آئیے، شیطان کا کہنا نہ مانیے، خوش فہمیوں اور خام خیالیوں سے بچیے۔ اے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کردہ جانوروں کو کان کاٹ کر غیر اللہ کے نام پر نہ چھوڑیے، ان کو غیر اللہ کے نام پر ذبح نہ کیجیے، غیر اللہ کی نظر و نیاز نہ کیجیے۔ اے لوگوں شیطان کے فریب میں آ جانے والے بڑے نقصان میں رہیں گے، وہ دوزخ میں داخل ہوں گے اور اس سے نجات پانے کے لیے انہیں کوئی جائے قرار نہیں ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کبیح گناہ کرنے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔